بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سن رہے ہیں کتاب میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، تحریر صدیق سالک، آواز محمد وسیم، پیشکش نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ۔ حصہ اول، سیاسی افق، باب 5، شیخ صاحب جیت گئے۔ عوامی لیگ در حقیقت پولنگ سے پہلے ہی انتخابات جیت چکی تھی۔ 7 دسمبر اس کی رسمی توثیق کا دن تھا۔ اس کا احساس تقریباً سبھی لوگوں کو ہو چکا تھا اور انہوں نے الیکشن سے پہلے ہی چڑھتے سورج کی پرستش شروع کر دی تھی۔ ڈھاکہ ٹیلی ویژن کے بنگالی جنرل مینیجر نے 1 دسمبر کو مجھ سے کہا، مجھے شیخ صاحب کے پاس جا کر اس بات کی معذرت کر لینی چاہیے کہ ہم دور افتادہ علاقوں میں ان کے جلسوں کی تشہیر نہ کر سکے، کیونکہ ہیڈ کوارٹر راولپنڈی سے حکم آیا تھا کہ صرف بڑے بڑے شہروں میں اپنی کیمرہ ٹیمیں بھیجیں۔ شیخ صاحب یقیناً اس پر خفا ہوں گے۔ وہ برسر اقتدار آ کر ممکن ہے آپ باوردی لوگوں کو کچھ نہ کہیں، لیکن مجھے ہرگز نہیں بخشیں گے۔ ڈھاکہ کے ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ پولیس نے ایسے ہی خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں نے 22 مئی کو پوستو گولا میں مجیب کے حامی مزدوروں پر لاٹھی چارج کروایا تھا۔ مزدوروں نے ضرور میرا نام شیخ صاحب کو بتا دیا ہوگا، اور اب یہ واقعہ اب بھی انہیں یاد ہوگا۔ وہ مجھے نہیں بخشیں گے۔ عام شہری کے احساسات کی ترجمانی میرے ایک دوست رحمان نے یوں کی، ملک بدامنی کے دہانے پر کھڑا ہے۔ اگر عوامی لیگ انتخابات جیت گئی تو وہ حریفوں کی زندگی اجیرن کر دے گی، اور اگر نہ جیت سکی تو تشدد پر اتر آئے گی تاکہ کوئی اور اقتدار میں نہ آ سکے۔ وہ ہر قیمت پر اپنا تسلط قائم کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ فوجی حلقوں سے ملٹری انٹیلیجنس کے ایک افسر نے کہا، حکومت کی باغ دوڑ سنبھالنے پر اگر شیخ صاحب نے اگرتلہ سازش کیس کے کاغذات طلب کیے تو ان کو کئی مقامات پر فدوی کا نام نظر آئے گا، اور وہ اتنے باظرف اور کشادہ دل انسان نہیں کہ کسی کو معاف کر دیں یا ان باتوں کو نظر انداز کر دیں۔ فوج کے کئی سینئر افسر جنہوں نے بظاہر مجیب کو ناراض کرنے والی کوئی حرکت نہیں کی تھی، وہ بھی اس کی حمایت میں زور بیان صرف کر رہے تھے۔ وہ بلند بانگ 6 نکات کے گن گاتے اور عوامی لیگ کے منشور کی برکات گنواتے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ یوں مستقبل کے حکمرانوں کی خوشنودی حاصل کر سکیں گے۔ جبکہ فوجی اور غیر فوجی حلقوں کو عوامی لیگ کی فتح یقینی نظر آ رہی تھی، خود عوامی لیگ عجب ذہنی کیفیت کا شکار تھی۔ اس کی حالت اس ایتھلیٹ سے ملتی جلتی تھی جس نے دوڑ جیتنے کی پوری تیاری کر رکھی ہو، لیکن اسے یقین نہ ہو کہ دوڑ ہوگی بھی یا نہیں، اور اگر ہوئی تو اس کو اپنی محنت کا ثمر ملے گا یا نہیں۔ عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والے کئی افراد نے مجھ سے اور دوسرے حضرات سے اس بات کی تصدیق کرانا چاہی کہ واقعی 7 دسمبر کو حسب وعدہ الیکشن ہوں گے۔ اس تشویش کا باعث یہ افواہ تھی کہ بری فوج کے چیف آف سٹاف جنرل حمید نے جنرل یحییٰ سے اقتدار چھین لیا ہے۔ یحییٰ خان بے بس ہیں اور حمید کسی وقت انتخابات منسوخ کر کے ایک نئے باب کا آغاز کرنے والے ہیں۔ اتفاق سے یہ دونوں جرنیل ان دنوں ڈھاکہ میں مقیم تھے۔ 3 دسمبر کو جنرل یحییٰ خان مغربی پاکستان روانہ ہونے کے لیے ڈھاکہ ایئرپورٹ پر پہنچے تو ایک غیر ملکی صحافی نے خود ان سے پوچھ لیا، مسٹر پریزیڈنٹ، کیا اب بھی ملک کی باغ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہے؟ صدر نے کہا، ہاں ہاں، بالکل بالکل۔ صحافی بولا، مگر یہاں یہ افواہ گشت کر رہی ہے کہ… یحییٰ خان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سراسر بکواس، لغو۔ انہوں نے جھنجھلاہٹ میں بائیں جانب گردن موڑی جہاں میں اور چند افسر کھڑے تھے، اور اپنی بھاری پلکیں تیز تیز جھپکتے ہوئے کہا، کون ہے جو میرے اختیارات میں شریک ہے؟ کون ہے؟ جب تک میں نہ چاہوں یہاں کوئی پر نہیں مار سکتا۔
یہ کہتے ہوئے وہ ہونٹ بھینچتے ڈنڈا گھماتے بوئنگ میں سوار ہو گئے۔ انتخابات کی تاریخ قریب پہنچی تو کوئی 100 غیر ملکی صحافی ڈھاکہ پہنچ گئے۔ میں نے اس سے پہلے صحافیوں کی اتنی بڑی تعداد وہاں کبھی نہ دیکھی تھی، حالانکہ ہم سیلاب اور سائیکلون جیسے قومی سانحوں سے گزر چکے تھے۔ وزارت اطلاعات اور نشر و اشاعت نے ان صحافیوں کے اعزاز میں 6 دسمبر کو پوربانی ہوٹل میں عشائیہ دیا، جس میں میں بھی مدعو تھا۔ کھانے کی میز پر میرے ساتھ 3 غیر ملکی صحافی تھے۔ گفتگو کا موضوع اگلے روز کے الیکشن تھے۔ ان میں سے ایک نے مجھ سے پوچھا، میجر، یہ بتاؤ تم اپنا ووٹ کس کو دو گے؟ میں نے جواب دیا، صرف ایک ہی تو پارٹی ہے، عوامی لیگ۔ وہ اس جملے کو سنجیدہ جواب سمجھا اور سعد میں اپنا سر ہلانے لگا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں مارشل لا ہیڈ کوارٹر گیا، جو صوبائی اسمبلی کی عمارت میں واقع تھا۔ وہاں چند افسر بیٹھے غیر رسمی طور پر اس مسئلے پر تبادلہ خیال کر رہے تھے کہ آیا نظم و ضبط رکھنے کے لیے دفعہ 144 لگا دی جائے، جس کے تحت 4 یا 4 سے زائد افراد کے اجتماع اور اسلحہ لے کر چلنے کی ممانعت ہوتی ہے۔ جو افسر یہ پابندی لگانے کی حمایت کر رہے تھے، ان کا خیال تھا کہ اس کے بغیر امن و امان بحال رکھنا ناممکن ہوگا، اور جو اس کے مخالف تھے ان کا استدلال یہ تھا کہ الیکشن کے دن یہ تجویز ناقابل عمل ہوگی۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر ایک صاحب بلند آواز میں بولے، لیجئے، ہمارا رائے عامہ کا ماہر آ گیا، اس سے پوچھتے ہیں۔ میں نے اپنے اوپر ماہرانہ سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، میں رائے عامہ کے متعلق اپنے تجربے کی روشنی میں کہہ سکتا ہوں کہ اس موقع پر یہ پابندی موزوں نہیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کشیدہ ماحول میں یہ جلتی پر تیل کا کام کرے گی۔ عوامی لیگ کی جیت یقینی ہے، وہ اپنے مفاد میں امن و امان بھی بحال رکھے گی۔ تعجب کی بات کہ میرے انداز فکر کو واقعی ماہرانہ رائے سمجھ کر تسلیم کر لیا گیا۔ میں اس سے بہت محظوظ ہوا۔ الیکشن سے 4 روز پہلے عساکر پاکستان، زیادہ تر بری فوج، کو انتخابات کی نگرانی سونپی گئی تھی، مگر ان کا دائرہ کار متعین کر دیا گیا تھا۔ راولپنڈی سے موصول ہونے والی ہدایات کا نچوڑ یہ تھا: الف، پولنگ میں کسی قسم کی مداخلت نہ کی جائے۔ ب، صرف نازک مقامات، ٹیلی فون ایکسچینج، تار گھر، بینک، ریڈیو اسٹیشن وغیرہ پر نگاہ رکھی جائے۔ ج، سپاہیوں کو عوام کی نظروں سے اوجھل رکھا جائے تاکہ وہ اشتعال کا باعث نہ بنے۔ د، صرف بلوے کو فروغ کرنے کے لیے کارروائی کی جائے۔ ان ہدایات کی روشنی میں انتخابات کی نگرانی کرنے کے لیے مارشل لا ہیڈ کوارٹر میں ایک آپریشن روم قائم کیا گیا۔ 7 دسمبر کا سورج پوری آب و تاب سے طلوع ہوا۔ متعلقہ افسروں نے آپریشن روم میں اپنے فرائض سنبھالے اور جنرل یعقوب ہیلی کاپٹر کے ذریعے پولنگ اسٹیشنوں کا فضائی جائزہ لینے گئے۔ میں بھی ان کے ساتھ تھا۔ ہم نے اوپر سے لوگوں کے ٹھٹھ دیکھے، مگر منظم اور پرامن۔ جنرل صاحب یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ واپس آ کر میں آپریشن روم میں گیا، کیونکہ جملہ معلومات کا یہی مرکز تھا۔ دن کے ابتدائی حصے میں وہاں پر متعین فوجی افسر چپ اور کسی حد تک تناؤ کا شکار تھے، مگر جب دوپہر تک کسی ناخوشگوار واقعے کی خبر نہ پہنچی تو وہ بتدریج نارمل ہونے لگے۔ ماحول میں ملائمت اور ان کے چہروں پر اطمینان کے آثار نظر آنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد گپ شپ کا ماحول عود کر آیا۔ ہم گپ شپ لگاتے رہے اور ایک صاحب وائرلیس اور ٹیلی فون سے نپٹتے رہے۔ جو کوئی ان سے پوچھتا وہ اس کو پرامن انتخابات کا مژدہ سنا دیتے۔ 1-2 بار راولپنڈی سے بھی فون آیا، انہیں بھی سب ٹھیک ہے کی رپورٹ دے دی گئی۔ پولنگ اسٹیشنوں پر حالت مختلف تھی۔ عوامی لیگ کے گنڈوں نے اکثر مقامات پر دبدبہ جما رکھا تھا۔ وہ مرضی سے ووٹ ڈلوا رہے تھے۔ پولنگ افسروں اور پریزائڈنگ افسروں نے اپنے مستقبل کے حکمرانوں کو من مانی کرنے کی چھٹی دے رکھی تھی۔ حریف جماعتوں کو داد رسی کے لیے فوجی افسروں کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، مگر وہ اس وقت تک مداخلت کرنے کے مجاز نہ تھے جب تک کہ امن عامہ میں خلل نہ پڑے۔
مثال کے طور پر 2 واقعات درج کرتا ہوں۔ ضلع نواکھلی میں چوموہانی کے مقام پر ایک 12 سالہ لڑکا بنگلہ دیش زندہ باد کے نعرے لگاتا پولنگ بوتھ میں ووٹ ڈالنے آیا۔ عوامی لیگ کا مخالف امیدوار اس لڑکے کو پکڑ کر کیپٹن چودھری کے پاس لے گیا، جو اپنی پلاٹون سمیت ساتھ والی عمارت میں چھپے بیٹھے تھے۔ امیدوار نے شکایت کی کہ اول تو یہ لڑکا عمر کے لحاظ سے ووٹ دینے کا اہل نہیں، دوم یہ پولنگ بوتھ میں نعرے لگا کر قانون کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ کیپٹن صاحب نے عرضداشت ہمدردی سے سنی، مگر یہ کہہ کر کسی قسم کی کارروائی کرنے سے معذرت کر لی کہ میں اس کا مجاز نہیں، آپ پریزائڈنگ افسر سے شکایت کریں۔ دوسرا واقعہ تنگیل سے متعلق ہے، جہاں رحمان نامی شخص کو میجر خان کے سامنے پیش کیا گیا کیونکہ وہ پولنگ افسر کی ملی بھگت سے 5ویں مرتبہ اپنی پرچی ڈالنے جا رہا تھا۔ میجر صاحب نے شکایت سننے کے بعد فرمایا، بندہ نواز، آپ کا ارشاد درست، مگر یہ میرا درد سر نہیں کہ کون کتنی مرتبہ ووٹ ڈالتا ہے، مجھے یہ بتائیے کوئی خون خرابہ ہوا ہے یا نہیں۔ سارا دن یہ تماشا دیکھنے کے بعد جب 7 دسمبر کا سورج مغربی افق میں اپنا منہ چھپانے لگا تو جنرل یعقوب میجر جنرل راؤ فرمان علی کے دفتر میں، جو سول معاملات کے انچارج تھے، داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر طمانینت اور فخر کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے داخل ہوتے ہی کامرانی کے انداز میں کہا، مجھے خوشی ہے حالات پرسکون رہے اور انتخابات منصفانہ اور آزادانہ ماحول میں منعقد ہو گئے۔ جنرل فرمان نے کہا، بے شک، آزاد، یکسر آزاد۔ 4 روز بعد 11 دسمبر جنرل یحییٰ خان نے عساکر پاکستان کے تمام افسروں اور جوانوں کو داد و تحسین کا یہ پیغام بھیجا، پرامن انتخابات منعقد کرانے میں عساکر پاکستان کے تمام افسروں نے جس غیر جانبداری، فرض شناسی اور ضبط کا مظاہرہ کیا ہے وہ داد اور تحسین کا مستحق ہے۔ اس پرامن ماحول کا نتیجہ یہ نکلا کہ 2 نشستوں کے سوا ساری سیٹیں عوامی لیگ کی جھولی میں جا پڑی۔ غیر سرکاری گنتی مکمل ہوتے ہی اس غیر ملکی صحافی نے، جس کے ساتھ میں نے 6 دسمبر کو ایک ہی میز پر کھانا کھایا تھا، اپنے ہوٹل سے مجھے فون کیا، میجر، بہت بہت مبارکباد، آپ کی پارٹی بھاری اکثریت سے جیت گئی، بلکہ اس نے گویا جھاڑو ہی پھیر دیا۔ میرے لیے یہ مبارکباد ہضم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، آخر جیتنے والے گھوڑے کو کون نہیں اپناتا۔ عوامی لیگ نے الیکشن تو جیت لیا، اب دیکھنے کی بات یہ تھی کہ اس بھرپور کامیابی سے اس کے رویے میں فراخ دلی آتی ہے یا اس کا سر غرور سے اور اکڑ جاتا ہے۔ اس کا کوئی جواب دستیاب نہ تھا۔ مجھے رہ رہ کر شیخ مجیب کے آئینی مشیر ڈاکٹر کمال حسین، جو بعد میں بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ بنے، سے اپنی ملاقات یاد آ رہی تھی، جو 1 ماہ قبل ڈھاکہ انٹر کانٹیننٹل کے یک بستہ بار میں ہوئی تھی۔ اس ملاقات کے دوران میں نے عوامی لیگ کی یقینی کامیابی کے پیش نظر ڈاکٹر صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ وہ شیخ مجیب الرحمان کو صوبائی لیڈر کے بجائے قومی قائد کے طور پر پیش کریں اور اگر ممکن ہو تو مغربی پاکستان کا بھی دورہ کر لیں تاکہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پر قابل قبول ہو سکیں۔ انہوں نے میری تجویز کو سراہتے ہوئے کہا تھا، اس پر ہم انتخابات کے بعد ہی عمل کر سکیں گے، کیونکہ ہم آئندہ انتخابات 6 نکات اور بنگالی قومیت کی بنیاد پر لڑ رہے ہیں۔ اگر ہم نے اس وقت پنیترا بدلا تو کوئی عجب نہیں یہاں بھی الیکشن ہار جائیں۔ ایک مرتبہ ہم عوام کی حمایت حاصل کر لیں تو 6 نکات میں ایسی ترمیم کر دیں گے کہ وہ مغربی پاکستان کے لیے بھی قابل قبول ہو سکیں۔ میں الیکشن کے بعد ڈاکٹر صاحب سے ملنے کے لیے بے تاب تھا تاکہ اندازہ کر سکوں کہ وہ کہاں تک اپنی بات پر قائم ہیں۔ دسمبر کے وسط میں ان سے پھر ملاقات ہوئی۔ میں نے سابقہ ملاقات کا حوالہ دیا، مگر وہ مشرقی پاکستان کے متلون مزاج موسم کی طرح بدل چکے تھے۔ انہوں نے فرمایا، اب 6 نکات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ قوم کی امانت ہے،
ان سے کسی قسم کا انحراف لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کے مترادف ہوگا۔ اسی نقطہ نظر کا اعلان خود پارٹی کے صدر شیخ مجیب الرحمان نے الیکشن کے 2 روز بعد ان الفاظ میں کر دیا تھا: بنگلہ دیش کے عوام نے یہ انتخابات 6 نکات، 11 نکات اور صوبائی خود مختاری پر ریفرنڈم کی حیثیت سے جیتے ہیں، لہٰذا 6 نکات پر مبنی ایسے دستور کی تشکیل از بس ضروری ہے جس میں مکمل خود مختاری کی پوری ضمانت دی گئی ہو۔ اگر مجیب الرحمان اس موقف پر سختی سے قائم رہتے ہیں اور اپنی اکثریت کے زور پر 6 نکات پر مبنی آئین پاکستان پر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا راستہ کون روک سکتا ہے؟ ایسی صورت میں افواج پاکستان کا کردار کیا ہوگا؟ کیا وہ باعزت طریقے سے اقتدار سے الگ ہو کر ملک کی قسمت عوامی لیگ کو سونپ دیں گی؟ اس کا جواب ہمیں ڈھاکہ میں نظر نہیں آتا تھا۔ البتہ جنرل یحییٰ کے ایک معتمد جنرل دسمبر کے آخر میں وہاں پہنچے اور گورنمنٹ ہاؤس میں ایک ضیافت کے بعد ارباب حل و عقد کی سوچ سے اتنا پردہ اٹھایا: آپ فکر نہ کریں، ہم ان کالے حرامیوں کو اپنے اوپر ہرگز حکومت نہیں کرنے دیں گے۔ یہ بات شاید مجیب الرحمان تک بھی پہنچ گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انہوں نے حسب وعدہ انتخابات کرانے پر جنرل یحییٰ خان کا شکریہ ادا کیا، وہاں یہ انتباہ کرنا بھی ضروری سمجھا کہ جنرل صاحب کے بعض معتمد انتخابات کے نتائج کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس ٹولے کے بعض سازشی پچھلے دنوں ڈھاکہ آ کر خفیہ اجلاس کرتے رہے ہیں۔ میں صدر کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کو لگام دیں، ورنہ انہیں بنگلہ دیش کے لوگوں کی لاٹھیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ البتہ محاذ آرائی کے حقیقی عناصر کہیں اور تھے، جن کا ذکر اگلے باب میں آئے گا۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔